خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قارون کی تفصیلی کہانی۔ قارون کون تھا؟ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون کا تعارف قرآن اور اسلامی روایات میں ایک مشہور شخصیت ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ قارون ابتدا میں ایک نیک اور دیندار انسان تھا جسے علم اور دین میں مہارت حاصل تھی، لیکن اس کی بعد کی زندگی لالچ، غرور اور اللہ کی پکڑ کی ایک عبرت انگیز کہانی بن گئی۔ قارون کا بے پناہ خزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے حد دولت سے نوازا تھا جو اس وقت کے کسی بھی انسان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی بھاری تھیں کہ کئی طاقتور آدمی مل کر بھی انہیں بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ اس کی دولت سونے چاندی اور بیش قیمت خزانوں پر مشتمل تھی جو وسیع و عریض کمروں میں محفوظ تھی، لیکن بے پناہ دولت کے باوجود قارون کے دل میں غرور اور تکبر بھر گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہتا تھا، یہ مال مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ سورہ القصص 28-78۔ قارون کا یہ انکار کہ یہ دولت اللہ کی نعمت ہے اس کی تباہی کا آغاز تھا۔ قارون کا تکبر اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی۔ اپنی دولت کے غرور میں قارون نے غریبوں اور نیک لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ جب نیک لوگوں نے اسے عاجزی اختیار کرنے اور اپنی دولت کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی نصیحت کی تو اس نے ان کی باتوں کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا۔ وہ عمدہ لباس پہن کر اپنی دولت کا مظاہرہ کرتا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو کھلے عام چیلنج کیا اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو جھٹلا دیا۔ قارون کی آزمائش اور انجام۔ غرور میں آ کر قارون نے اپنی دولت اور حیثیت دکھانے کے لیے ایک عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیا۔ قیمتی لباس میں ملبوس وہ لوگوں پر اپنی امارت کا روب ڈالنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کی دولت سے متاثر ہو گئے اور اس جیسے ہونے کی خواہش کرنے لگے، لیکن نیک لوگوں نے انہیں یاد دلایا، اللہ کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ سورہ القصص 28-80۔ جلد ہی اللہ کی پکڑ قارون پر نازل ہوئی۔ زمین پھٹ گئی اور قارون، اس کا مال اور اس کا عظیم الشان محل سب زمین میں دھنس گئے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ کے خلاف مدد دے سکتی اور نہ ہی وہ خود بچنے والوں میں سے تھا۔ سورہ القصص 28-81۔ اس کا المناک انجام ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گیا جو اس کی دولت سے مروب تھے۔ قارون کی کہانی سے سبق۔ ایک دولت ایک آزمائش ہے۔ اللہ دولت کو شکر گزاری اور عاجزی کا امتحان بناتا ہے۔ قارون اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ دوز غرور کی تباہی۔ غرور اور تکبر ہمیشہ بربادی کا سبب بنتے ہیں، جیسا کہ قارون کے انجام سے ظاہر ہوتا ہے۔ 3 مال کی عارضی حیثیت۔ قارون کے بے پناہ خزانے اسے بچا نہ سکے۔ دنیاوی دولت آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں بے معنی ہے۔ 4 شکر گزاری کی اہمیت۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے۔ ناشکری قارون کی ہلاکت کا سبب بنی۔ نتیجہ۔ قارون کی کہانی لالچ، غرور اور ناشکری کے خطرات کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی ایمان نیکی اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ اس کا المناک انجام ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو دنیاوی دولت کو روحانی اقدار پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غرور اور لالچ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔